میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، دنیا بھر کے مسلمان آج اپنا مذہبی تہوار عید الفطر انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے، جہاں جہاں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تمام ویورز کو عید الفطر مبارک ہو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر اور سابقہ ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی یہ عید الفطر خراب ہوئی، اور وہ کون سے خوش نصیب ڈی آئی جی اور ڈی ایم جی گروپ کے افسران ہیں جن کی یہ عید الفطر ان کے لیے خوشیوں کا بہت بڑا پیغام بن کر آئی ہے۔ اس پر آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سا ویس زون کا چالاک پی ایس او ہے کہ جو اپنے ہی ڈی آئی جی کے 2.5 کروڑ کھا گیا اور اس کے باوجود اب تک ان کے شکنجے میں بھی نہ آ سکا۔ اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے، جبکہ پروگرام کے آخر میں بلوچستان پولیس کے آر آر جی یونٹ میں شروع کیے جانے والے کرپشن کی نئے سلسلے کو بھی آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات سے قبل ملک کی سیاسی صورتحال پر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ سابقہ پرائم منسٹر عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ کسی بھی وقت یہ بریکنگ نیوز سننے کو مل سکتی ہے کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ ہو گیا۔ یہ میڈیا رپورٹس سے اور خود پی ٹی آئی کے جو بڑے رہنما ہیں ان کی جانب سے یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو اس وقت شدید خطرات لاحق ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے خود اس وقت عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی چالاکیاں، مکاریاں، عیاریاں اور بلیک میلنگ جو ہے وہ انہوں نے ملکی عوام پر بالخصوص اور دنیا بھر کے عوام پر بالعموم جو ہے وہ عیاں کر دی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی ایک منتخب حکومت کو جو ہے غیر ملکی سازش کے ذریعے تبدیل کروا دی گئی۔ اور اب گزشتہ روز جو ایک سوشل میڈیا پر جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس ویڈیو نے تو رہی صحیح کسر بھی ختم کر دی، جس میں خود امریکہ کی ایک خاتون دفاعی تجزیہ نگار نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت کی تبدیلی خود بائیڈن انتظامیہ نے کروائی ہے۔ یہ انہوں نے اقرار کیا ہے کیونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کو لے کے چل رہے تھے جو کہ امریکہ کے مفاد کے خلاف تھا۔ امریکہ نہیں چاہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ روس کے قریب جائے، امریکہ نہیں چاہ رہا تھا کہ پاکستان چائنا سے زیادہ تعلقات بنائے، امریکہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ یوکرین کے معاملے میں جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دے، لیکن پاکستان نے اس معاملے میں نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ تمام جو ہے امریکہ کے مفاد کے خلاف تھے، اسی وجہ سے جو ہے بائیڈن انتظامیہ نے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے عمران خان کی حکومت کو ختم کرا دیا۔ یعنی یہ اقرار جو ہے خود جب امریکہ کی خاتون دفاعی تجزیہ نگار نے کی تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر ابہام ختم ہو گئے جو کہ اس خط کے لہرانے کے بعد جو ہے پیدا کیے گئے تھے پاکستان میں خود مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ یہ خط جو ہے وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ عمران خان نے خود دفتر خارجہ میں بیٹھ کر لکھوایا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ سلامتی کمیٹی نے جو ہے اس خط کی تصدیق کر دی تھی، لیکن یہ کہا تھا کہ اس میں سازش کا عنصر شامل نہیں ہے لیکن مداخلت ضرور ہے۔ لیکن اب جب خود امریکہ کی جو ہے خاتون دفاعی تجزیہ نگار نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ تمام تر سازش جو ہے خود امریکہ کی حکومت نے کی، تو اب باقی کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ لیکن سوال اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مراسلہ دھمکی آمیز امریکہ سے آیا تھا، اس مراسلے میں انہوں نے مخاطب کس کو کیا تھا؟ آیا امریکہ کی انتظامیہ ہے، انہوں نے کیا مخاطب جو ہے وہ عمران خان کو کیا تھا، عمران خان کی حکومت کو کیا تھا، یا کہ اپوزیشن کو کیا تھا؟
یقیناً نہ تو انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کو مخاطب کیا تھا، نہ ہی اپوزیشن کو. لہذا جس کسی کو بھی انہوں نے مخاطب کیا تھا وہی قوتیں جو ہیں بعد میں اس سازش کا بالواسطہ یا براہ راست طور پر حصہ بن گئی اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کی صورت میں. کیونکہ اس دھمکی آمیز مراستے میں یہ لکھا تھا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان کے ساتھ نرمی کی جائے گی، پاکستان کے ساتھ نرمی کی جائے گی اور ان کے ساتھ اچھائی کی جائے گی. اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو سخت ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. میں پھر سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آخر امریکی انتظامیہ نے اس لیٹر میں جو ہے مخاطب کس کو کیا تھا؟ جس کو مخاطب کیا تھا وہی قوتیں جو ہیں بعد میں بالواسطہ یا براہ راست طور پر اس سازش کا حصہ بن کر جو ہے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بن گئی ہے. اور اب جو ملک میں ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس انارکی کی صورتحال کے ذمہ وار بھی وہی قوتیں ہیں جو عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی ہے. اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ عمران خان سے جو ہے وہ رابطے کیے جا رہے ہیں اور ان کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ ان کا مطالبہ مان لیا جائے گا، ارلی الیکشن کروا دیے جائیں گے بشرط یہ کہ وہ لانگ مارچ نہ کرے. لیکن اب یہاں پر جو ہے وہ ٹرسٹ جو ہے وہ اس کا فقدان ہے، اعتماد کا فقدان ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اعتماد نہیں کریں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اسمبلیاں تحلیل کرواؤ، اس کے بعد جو ہے آپ کی بات پر یقین کیا جائے گا، اس کے بعد ہی جو ہے وہ کہنے میں یہ لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ اس کو ملتوی کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مقصد واقعی جو ہے وہ الیکشن کروانا ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ عمران خان کو جو ہے وہ ٹریپ کرنے کی کوششیں اس وقت کی جا رہی ہیں. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کی زندگی کو اس وقت شدید ترین خطرات لاحق ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی جو ہے وہ بریکنگ نیوز جو ہے وہ سننے کو مل سکتی ہے. ہمارے یہاں کے بعض جو دانشور ہیں صحافت کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ یہ کوئی سازش ہوئی ہے. یہ تو ایک جمہوری طریقے سے جو ہے عمران خان کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد لائی گئی. ان کے نمبر کم ہوئے، دوسروں کے نمبر بڑھ گئے تو اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے. ان کا یہ کہنا اپنی خبر درست ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ جو ہے عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ کوئی وہاں سے وہ ڈرون حملہ تو پارلیمنٹ پہ کرانے سے رہا، وہ کوئی توپ کا گولا تو نہیں پھینکا گیا پارلیمنٹ پہ کہ پارلیمنٹ ہی تباہ ہو جائے اور ان کی حکومت ختم ہو جائے. ظاہر ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جمہوری طریقہ ہی اپنایا جائے گا. وہی جمہوری طریقہ انہوں نے اپنایا اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کے اتحادیوں کو لالچ دے کر ان کے اراکین کو جو ہے وہ لوٹا بننے پر مجبور کر کے جو ہے وہ ان کی حکومت کو گرایا گیا. یہ ان کا طریقہ واردات تھا. یہی ایک سازش ہے جس کا واویلا جو ہے، جس کا شور جو ہے وہ اس وقت عمران خان منا رہے ہیں اور پوری قوم کو جو ہے وہ حقیقی آزادی کی جانب جو ہے وہ راغب کر کے جو ہے وہ سڑکوں پہ اس وقت لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنے اس کوشش میں کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب دکھائی دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت ہاتھ پاؤں پھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت ہی بری طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اس وقت بے نقاب ہوگی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے قابو کیا جائے، اور قابو میں جو ہے وہ اس وقت عمران خان نہیں آ رہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے اس وقت شدید ترین خطرات میں گر چکی ہے. کسی بھی خدا نخواستہ جو ہے بہت ہی بری خبر جو ہے بریکنگ نیوز کی شکل میں سننے کو مل سکتی ہے کسی بھی وقت. نہیں چلتے ہیں اب باضابطہ اپنے پروگرام کی جانب. سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر اور خود سابقہ ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی یہ عید خراب کیوں ہوئی؟ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کی یہ رپورٹ ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر نے اپنی پوسٹنگ کو بچانے یعنی پوسٹنگ کو طول دینے کے لیے آصف علی زرداری سے دبئی میں ملاقات کرنے کی کوشش کی.
اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے پی ایس او کانسٹیبل عدنان رفیق صدیقی کو بھی دبئی بھجوایا تھا جب خود آصف علی زرداری دبئی میں تھے۔ وہ صرف گرین سگنل کا انتظار کرتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عدنان رفیق صدیقی ایک بریف کیس لے کر بھی گئے تھے اور کچھ اہم لوگوں سے ان کی بلاول ہاؤس میں ملاقات کی بھی اطلاع اڑتے اڑتے ملی ہے، لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ کوئی گرین سگنل نہ مل سکا آئی جی سندھ مشتاق مہر کو، تو وہ نہ جا سکے۔ اس وجہ سے ان کی ملاقات جو ہے مشتاق مہر کی جو ہے آصف علی زرداری سے نہ ہو سکی۔ اسی طریقے سے جو ہے خود سابقہ ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو کہ عمرے پر گئے تھے، جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ دبئی پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے کراچی آنے سے قبل اپنا ٹکٹ جو ہے وہ دبئی کا کروا دیا تھا۔ دبئی سے ہوتے وہ کراچی آتے، دبئی وہ پہنچے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ آصف علی زرداری سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یعنی کہ خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے یعنی ملاقات کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ آصف علی زرداری کی حمایت حاصل کرنا تھا تاکہ وہ سندھ پولیس کے سربراہ بننے میں کامیاب ہو سکے، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے باوجود اب یہ اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے بھی رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور خود آصف علی زرداری کے جو قریبی ہیں ان کے سابقہ پی ایس او یا سابقہ جو ایڈوائزر ہیں ان کے الطاف پیرزادہ سے بھی ان کی ایک سے زائد ملاقاتیں ہو چکی، اور وہ ہر حال میں جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے لیے اس وقت سندھ کارڈ کو بھی استعمال کرے اور باغ دوڑوں کا انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ لیکن اب تک جو ہے خود مشتاق مہر اور جو ہے یہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو ہے اپنے اس مقصد میں پوری طریقے سے ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی جو ہے وہ انہوں نے اپنے توہین عدالت کا باعث بننے والے سینئر انسپکٹروں کو سزا دیتے ہوئے ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سی پیک سیکیورٹی فورس میں کر دی ہے، جس میں جو ہے خود کیسر شاہ ہیں، اسد علیم ہے، ابو طلحہ ہے، نہال احمد ہے، جاوید بروئی ہے، مرزا سہیل بیگ ہے، نجم الدین ہے، حسیب اللہ قریشی ہے اور غیور کے نام شامل ہیں۔ ان کے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ مقدمہ کیا تھا سندھ پولیس کے خلاف، اور مقدمہ وہ کافی حد تک وہ ون کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پولیس کا جو اسٹیبلشمنٹ برانچ ہے یعنی یہاں پر صبور جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے ایسی ڈنڈی ماری کہ ان کا جو ہے وہ پرموشن نہیں ہو سکا۔ جب ان کا پرموشن نہیں ہوا تو وہ دوبارہ کورٹ گئے اور کورٹ کو کہا کہ بھئی آپ کے احکامات کے باوجود جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی جو ہے اس پر عمل نہیں کر، جس کے بعد جو ہے وہ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری ہو، جس کے بعد جب آئی جی کو وہ نوٹس ملتا ہے تو آئی جی غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہی ان تمام انسپکٹروں کا جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہے سی پیک سیکیورٹی فورس میں کر دیتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ اس طریقے سے آئی جی سندھ مشتاق مہر اور خود ڈی جی ایف آئی اے سابقہ جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے لیے عید الفطر جو ہے وہ خراب ہوئی، تو کچھ اور ایسے ڈی آئی جی ہیں جس میں جو ہے عمر شیخ ہے، مظہر الحق کاکا خیل، احمد اسحاق جہانگیر ہیں اور خود فیروز شاہ ہیں، اظہر رشید خان، مجاہد اکبر خان، محمد اعظم خان اور اول خان۔ یہ جو ہے ان کے لیے یہ عید الفطر جو ہے یہ خوشیوں کا ایک بہت بڑا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ وہ ڈی آئی جی ہیں جنہیں جبری ریٹائر کیا جا رہا تھا، جو کہ 2 دفعہ جو ہے سپرسیڈ ہو چکے تھے یا کر دیے گئے تھے معمولی سزاؤں پر، معمولی غلطیوں پر انہوں سے پرسیڈ کر دیے تھے۔ سابقہ جو پرنسپل تھے پرائم منسٹر کے اعظم خان نے، انہوں نے جو ہے وہ ان پارٹوں کو جو ہے سپرسیڈ کر کے انہیں جبری ریٹائر کیا جا رہا تھا، لیکن اب اس نئی حکومت نے جو ہے جس طرح جو ہے وہ روٹیشن پالیسی کو انہوں نے قلعدم کر دیا، اس طریقے سے اطلاع یہ ملی ہے کہ جبری ریٹائرمنٹ کے جو قانون ہے اس کو بھی جو ہے نئی حکومت نے قلعدم قرار دے دیا ہے، جس کی وجہ جو ہے خود سید توقیر حسین شاہ جو سابقہ ایک سیکٹری رہ چکے ہیں خود نواز شریف دور میں،
ان کی وجہ سے اور امداد اللہ بوسال کی وجہ سے، ان دونوں کے نام بھی جو ہے وہ اسی جبری ریٹائرمنٹ کی لسٹ میں شامل تھے، انہیں بھی جو ہے وہ سپرسیڈ کر دیا گیا تھا۔ اب ان دونوں کو بچانے کے لیے جو ہے ان باقی 8 ڈی آئی جی پر بھی مہربانی ہوگا۔ اس طریقے سے یہ اب 8 ڈی آئی جی بھی جو ہے جبری ریٹائرڈ نہیں ہو سکیں گے، انہیں بھی مزید جو ہے وہ سروس کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اس طریقے سے ان سب کے لیے جو ہے یہ عید الفطر جو ہے یہ خوشیوں کا پیغام بن کر جو ہے وہ اس وقت آئی ہے۔ چلتے ہیں اس سے بعد کے پروگرام کی اگلی خبریں، لوگ ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ویسٹ زون کے سابقہ پی ایس او انسپکٹر شمس ڈار نے کمال کر دیا۔ انہوں نے اپنے ہی ڈی آئی جی ناصر آفتاب کے تقریباً 2.5 کروڑ جو ہے وہ ہڑپ کر لیے۔ یہ 2.5 کروڑ جو ہے سرجانی ٹاؤن تھانے سے انہوں نے زمینوں کے معاملے میں وصول کیے تھے ڈی آئی جی کے نام پر، لیکن ڈی آئی جی کو نہیں دیے بلکہ خود ہی انتہائی خاموشی کے ساتھ ہڑپ کر لیے۔ جب اس کی اطلاع جو ہے کسی ذریعے سے جو ہے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کو ملی تو انہوں نے جو ہے جب اپنے پی ایس او سے جواب طلبی کرنے کی کوشش کی تو جواب طلبی سے قبل ہی جو ہے پی ایس او شمس ڈار جو ہے وہ رفو چکر ہو گئے اور اب تک جو ہے وہ ڈی آئی جی کے شکنجے میں نہیں آ سکے ہیں۔ ڈی آئی جی انہیں سسپینڈ بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ خود شمس ڈار کی پوسٹنگ ان کے زون میں نہیں بلکہ وہ سیکیورٹی سیل میں جو ہے پوسٹنگ ان کی تھی، اور وہاں سے جو ہے آف دی ریکارڈ جو ہے پی ایس او کیسز سے جو ہے یہاں پر ویسٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں جو ہے 2.5 کروڑ کا چونا جو ہے اپنے ہی ڈی آئی جی کو لگا کے خود 9-2-11 ہو گئے، اور اب انہیں جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں کہ شمس ڈار اس وقت کہاں ہے۔ اس کے بعد ان کی جگہ پر جو ہے احمد چنائے کے بتیجے مزمل میمن کو جو ہے وہ نیا پی ایس او بنا دیا گیا ہے ڈی آئی جی ویسٹ کر۔ انہوں نے بھی ڈی آئی جی کے ویسٹ بننے کے بعد پی ایس او بننے کے بعد ایک انتہائی غلطی کی کہ ایک بہت عجیب طرح کا پیغام جو ہے وہ وائرلیس میسیج پر چلا دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے وہ سابقہ پی ایس او یعنی شمس ڈار کا کوئی آرڈر تھانے کا کوئی ایس ایچ او، کوئی ہیڈ مورر، کوئی ڈی ایس پی نہ لے۔ یعنی یہ جو وائرلیس کے ذریعے جو انٹری ہے، یہ انٹری خود ایک بہت بڑا اشتہار ہے، چلتا پھرتا اشتہار ہے ڈی آئی جی کے کرپشن کا۔ آخر یہ پوچھا جا سکتا ہے نا کہ پی ایس او جو ہے وہ ایس ایچ اوز کو، ہیڈ موررز کو اور ڈی ایس پیز کو ڈی آئی جی کے بیہاف پر کس قسم کے پیغامات دیتا ہے۔ یہ تو اس طرح کا ایک اشتہار بن گیا جو کہ خود ڈی آئی جی ناصر آفتاب کے نئے پی ایس او جو ہے وہ سب انسپکٹر مزمل میمن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جو کہ خود ایک تماشا اس وقت بن چکا ہے۔ دیکھنا یہ کہ ناصر آفتاب جو ہے اپنے نئے پی ایس او جو ہے مزمل میمن کو کب تک اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ بھائی چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ بلوچستان پولیس کے جو آر آر جی یونٹ ہے، یہ ایک ایسا یونٹ ہے کہ جو کہ کمانڈوز پر مشتمل تھا، اور اس کے بنانے والے جو ہے کراچی پولیس کے سابقہ ایس ایس پی سینٹرل سردار عبد المجید دستی نے بنایا تھا۔ یہ یونٹ جو ہے دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے وارداتوں کے روک تھام کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس یونٹ نے جو ہے اپنے قیام کے بعد جو ہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 40 سے زائد دہشت گردوں کو جو ہے ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد بلوچستان میں دہشت گردی کا سلسلہ کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ لیکن بعد میں جب اس انتہائی اہم ترین یونٹ پر جو ہے کرپٹ ترین افسروں کو جو ہے زونل کمانڈر کے حیثیت سے ان کی پوسٹنگ وہاں کروائی گئی، تو اس کے بعد جو ہے وہاں کرپشن کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور کمانڈوز کو جو ہے ڈیوٹیوں سے بگانے کے لیے انہیں کھانچوں پر چھوڑ کر جو ہے وہ انہیں نکما بناتے رہے۔ ان کمانڈوز کو جنہیں جو ہے کمانڈوز کی ٹریننگ کروانے پر جو ہے خود بلوچستان پولیس نے لاکھوں روپے خرچ کیے تھے، ان کمانڈوز کو جو ہے اس آر آر جی یونٹ کے زونل کمانڈروں نے محض اپنی پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے جو ہے ان کو ویزے پر چھوڑنے کے لیے ان کو ناکارہ نکما بنا کر اس پورے بلوچستان پولیس کو جو ہے بلوچستان کو جو ہے دہشت گردوں کے نرغے پر جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ ان کی اپنی نالاکی کی، سر
اب جو ہے وہاں پر جو اس وقت جو ہے وہاں کا زونل کمانڈر جو ہے آصف غلزائی، اور آصف غلزائی نے دوبارہ سے جو ہے وہاں پر کرپشن کا نیٹ ورک جو ہے دوبارہ شروع کروا دیا ہے سب انسپکٹر حشام العابدین اور ہیڈ کانسٹیبل لیاقت کے علاوہ کانسٹیبل حیدر شاہ کے پاس۔ اب انہوں نے جو ہے وہاں پر دوبارہ سے جو ہے وہ پلاٹون کو جو ہے وہ تتر بتر کر دیا، ایک پلاٹون سے سپاہیوں کو یہاں سے وہاں سے دور دراز علاقوں میں ان کے تبادلے کر دیے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے اصل پوزیشن میں آنے کے لیے جو ہے انہیں 15 سے 20 ہزار روپے رشوت دیں، محض رشوت لینے کے لیے جو ہے وہ ان کو ادھر سے ادھر بھیج دیا اور تاکہ وہ اپنا رشوت لے سکے۔ تو یہ اب محسن بٹ جو آئی جی بلوچستان ہے ان کی توجہ اس جانب میں مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا ایک اسپیشل یونٹ تھا دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے والا یونٹ جو ہے RRG جو ہے وہ کس طریقے سے کرپٹ ترین زونل کمانڈروں کی وجہ سے جو ہے اس وقت بلوچستان پولیس کا سب سے زیادہ ڈفر، سب سے زیادہ ناکارہ ترین یونٹ بن چکا ہے، محض ان کمانڈوز کو ویزے پر چھوڑے جانے کی وجہ سے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ چاہتا ہوں